جی ناظرین، اس وقت ہم برلین کی سب سے پرانی مسجد جو ہے اس میں اس وقت موجود ہیں، اور ابھی چند ماہ پہلے اس کی 100 سالہ جشن جو ہے منایا گیا، جس میں جرمنی کے صدر جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس 100 سالہ تقریب میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ہم یہاں کے امام جو ہیں عامر صاحب، ان سے اس مسجد کی ہسٹری کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اپنے جو وائس آف جرمنی کے ناظرین ہیں ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم پہنچائیں کہ یہ مسجد کب بنی اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ جی عامر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت جی شکریہ۔ عامر صاحب، آپ کب سے یہاں ہیں؟ میں جی 2016 سے یہاں پہ ہوں۔ اچھا جی میں 2016 میں یہاں آیا ہوں، اور یہ ساری رینوویشن جو ہے وہ آ کے تو میں نے اس کی کمپلیٹ کروائی تھی۔ اس سے پہلے مسجد تو موجود تھی، لیکن رینوویشن مراد یہ کہ دوبارہ آپ نے اس کو ایک تعمیر نو کروائی ہے، یہ صرف رینوویشن کروائی؟ نہیں، صرف رینوویشن کروائی، یعنی مسجد تو آلریڈی جو ہے وہ 1924 سے موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے 100 سال میں بہت سارے، پھر سیکنڈ ورلڈ وار وہ گزری، اس کے بعد کافی اس کی کچھ لیکن یہ ہے کہ پہلی دفعہ مکمل رینوویشن ہوئی، یعنی پہلے جو ہے وہ فیزز میں ہم کرتے رہے، مختلف آرگنائزیشن جو ہے وہ شروع میں، یعنی پہلے آفٹر ورلڈ وار 2 اس کی رینوویشن ہوئی، پھر اس کے بعد 90s میں ہوئی، لیکن پھر 2016 سے لے کے 2022 تک اس کی مکمل رینوویشن جو ہے وہ تو 1924 میں کون تھا یہاں پر 1924 میں جو ہے نا جی، یہ مولانا صدر الدین تھے ایکچولی۔ وہ اصل اس سے پہلے جو ہے ووکنگ ایک ماسک انگلینڈ میں تھی، جو سب سے پرانی مسجد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انگلینڈ کی، وہ وہاں پر ایز نائب امام تھے۔ تو یہاں سے برلن جو ہے وہ چونکہ ایک سینٹر بنتا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ جتنے مسلم اسکالرز بھی وہ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو پھر کسی نے یہاں سے خط لکھا آرگنائزیشن کو، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کو، کہ برلن جو ہے وہ ایک سینٹر بنتا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں ایک مسجد بنانی چاہیے۔ تو ووکنگ چونکہ آلریڈی بڑا مشہور تھا، اس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک اسلامی دنیا کے اندر بھی اور باہر کی جو مغربی دنیا ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے تھے، اور خاص طور پہ خواجہ کمال الدین صاحب اور یہ لوگ کافی وہاں پر ایکٹیو تھے۔ تو پھر جو مولانا صدر الدین صاحب کو یہاں بھیجا گیا 1923 میں، وہ یہاں آئے تھے۔ انہوں نے آ کے پھر یہ پہلے جو قطع ہے یہ سارا خریدا، اور پھر اس مسجد کی جو ہے وہ تعمیر انہوں نے آ کے کروائی۔ اور یہ کہ جب وہ مولانا صدر الدین صاحب یہاں آئے تھے تو آبویسلی اس وقت تو بہت بڑی کمیونٹی نہیں تھی شروع میں، لیکن یہ کہ جتنے مسلم کمیونٹی اس وقت، اور خاص طور کافی لوگ جو بعد میں بڑے ان میں مشہور لوگ ہیں، جن میں جو ذاکر حسین جو انڈیا کے صدر رہے، وہ بھی یہاں تھے اس وقت یہاں اس آرگنائزیشن کے اندر۔ پھر جو سب سے بڑی شخصیت تھے جو بعد میں وہ امام الحسینی تھے، جو کہ اس وقت مسلم دنیا کے جن کو امام کا درجہ حاصل تھا، جیسے آج کل امام کعبہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ جو ہے فلسطین کی جو اس وقت امام ہوتے تھے جیروزلم کے، ان کو مسلم دنیا کا امام کہا جاتا تھا، امام الحسینی، وہ بھی یہاں ہوتے تھے، وہ بھی یہاں رہے۔ اور پھر خیر وہ بعد میں لیٹر آن بھی آئے نا، وہ یہاں امام رہے یا ویسے نہیں، وہ اس وقت پڑھنے کے ویسے آتے تھے جی، اور ساتھ مطلب ساری ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ شامل تھے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ مسجد ہے وہ ایک سینٹر بن گیا پوری دنیا کے لیے، پوری جتنے بھی یہاں صرف یہ نہیں کہ جرمنی سے بلکہ پورے یورپ کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہاں آنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک پھر مسجد کو مطلب اس مسجد میں البرٹ آئنسٹائن انہوں نے وزٹ کیا، پھر مارٹن بیور، تھامس مان، ہرمن ہیسے جو نوبل پرائز ونر ہیں ان کی، اور پھر کافی اور لوگ، یعنی ایک لانگ لسٹ ہے جو یہاں ہے۔ تو یہ ہسٹری موجود ہے آپ کو؟ جی یہ ہسٹری موجود ہے، تحریر میں کون کب آیا؟ جی جی بالکل۔ اور پھر تنکو عبد الرحمن جو ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی یہاں آئے، اور بھی بہت سارے لوگ پھر جو ہے وہ، بلکہ 1941 میں جب امام الحسینی یہاں آئے، وہ اس وقت تو گورنمنٹ کی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ آئے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہاں پہ جب کہا جی وہ یہاں خطاب کریں گے، تو تقریباً پوری مسلم دنیا سے 500 سے زیادہ جو مختلف جو ہیں وہ شخصیات یہاں آئی تھیں سننے کے لیے کہ امام حسینی کیا خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی وہ پھر جو ہے نا مسجد کی ایک بڑی بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ تو اس مطلب ورلڈ وار فرسٹ میں بھی مسجد موجود تھی؟ نہیں، ورلڈ وار فرسٹ میں نہیں، ورلڈ وار فرسٹ میں جو ہے اصل میں جب پہلی جنگ ہوئی تو اس وقت جو ہے نا اس وقت ایک مسجد بنائی گئی تھی یہاں پہ، لیکن وہ لکڑی کی تھی، یہاں نہیں تھی، وہ ایک اور یہاں پہ جگہ، تو وہ صرف جو لوگ یعنی جو جنگی جو لوگ سولجرز تھے ان کے لیے بنائی گئی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو پھر وہ اس کو ختم کر دیا گیا، ڈسمنٹل ہو گئی۔ اسی لیے اس کو یہ جو مسجد ہے اس کو جرمنی کی پہلی ہالٹن مسجد، یعنی پہلی جو باقاعدہ مسجد بنائی گئی وہ ہے۔
تو یہ جو ہے 1924 میں ہے، تو جو اس وقت جو ہے یہ بنائی گئی ہے۔ بعض اخبارات میں نے دیکھا ہے پرانے میں کہ ایک مسجد ہے جس کے اندر وہ قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی، کہ جو مسلمان قیدی بھی تھے ورلڈ وار کے، ان کو نماز وغیرہ پڑھانے کے لیے کوئی مسجد۔ تو یہ آپ اسی مسجد کی بات کر رہے ہیں جو لکڑی کی مسجد جو لکڑی کی تھی، ہاں جی، یہ وہی ہے، وہ پھر بعد میں ڈسمنٹل کر دیا، ابھی اس کی تصویر بھی تصاویر موجود ہے اس کی، بالکل ہے، بالکل وہ کر دی۔ ٹھیک، تو پھر دوسری ورلڈ وار کے اندر اس کو کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچا؟ نہیں، اس کو جو ہے نا جی اٹ واز ہیویلی ڈیمیج۔ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے میں ایک اس کی جو خاص یعنی ہسٹری کے اندر مسجد کا یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا، یہاں جو امام تھے وہ سب لوگ چلے گئے، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، یعنی آپ انڈیا پاکستان جب یہ بنی مسجد، لیکن جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو پھر جو لوگ تھے وہ واپس چلے گئے۔ تو ایک خاتون تھیں امینہ موزر، جو مسلمان ہوئی تھیں، ایکچولی وہ یعنی کنورٹ ہوئی تھیں مسلمان، اور وہ رشین جرمن اوریجن سے تھیں۔ وہ ان کے خامند جو ہیں وہ یہاں رہے تھے، تو امام ہاؤس میں وہ رہے، ان کے خامند جو ہے وہ ڈاکٹر تھے، وہ بھی خیر اس جنگ میں فوت ہو گئے، اور یہ خاتون جو ہیں انہوں نے اکیلے ہی اس مسجد کو سنبھالا، یعنی اس جنگ ورلڈ وار 2 میں انہوں نے اس کو مکمل یعنی آپریٹو رکھا، سارا کچھ انہوں نے، تو امینہ موزر کا ایک بڑا اس میں حصہ ہے۔ پھر انہوں نے ہی جو ہے وہ جب تک کہ جنگ ختم ہوئی اور پھر واپس جب لوگ آئے تو انہوں نے ان کو یہ سارا کیا۔ مسجد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک مینار جو ہے وہ آدھا ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اس کے اوپر بام جب وہ گرا، کیونکہ دونوں میناروں کے اندر پرانے زمانے کی سیڑھیاں ہیں، تو جو جرمن سولجرز تھے انہوں نے اس کو مورچہ بنایا ہوا تھے اوپر، اس وجہ سے پھر وہ ایک جو ہے وہ ڈیمیج ہوا اور کافی ہیویلی ڈیمیج ہوئی تھی مسجد، بلکہ اس وقت رائٹرز نیوز ایجنسی نے ایک خبر دی کہ پورا برلن تباہ ہو گیا اور اس میں ایک عمارت کھڑی ہوئی مسجد تھی۔ تو اس وقت پھر جو آرگنائزیشن کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے، امیر تھے مولانا محمد علی علیہ رحمت، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ ہم نے اسے اچھی نیت کے ساتھ بنایا تھا، اگر ہم نے اسے بری نیت کے ساتھ بنایا ہوتا تو یہ بھی تباہ ہو جاتی۔ تو یہ بڑا ایک معجزاتی طور پر رہا کہ ایک اتنی جنگ میں جہاں ہر طرف بام تھے، گر رہے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو جو ہے اس طرح محفوظ رکھا، اگرچہ ڈیمیج بہت ہوا۔ کیا مسجد کسی بری نیت سے بنائی جاتی ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی وہ تو کہتے ہیں نا، وہ مسجد اس سے سالہ تقوی والی بات ہے کہ اس پہ ورنہ بنا بھی دیتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اس کو خدا تعالیٰ نے اسی پہ محفوظ رکھا ہے، اگر ہم اسے کوئی بری نیت سے بناتے تو شاید تباہ ہو جاتی۔ ہاں، اب تو آج کے زمانے میں تو بعض ایسی مساجد ہیں جو جن سے فتنہ پیدا کیا گیا، جو ہے بالکل فتنے کا بھی باعث گڑھ بن گئی۔ بالکل ابھی پاکستان میں ایسی مساجد ایسے موجود ہوتا ہے، ہیں۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے نہیں اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، اور پھر کافی ہیویلی ڈیمیج تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر مختلف فیزز میں اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے، تو مختلف فیز میں یہ ہمیشہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ماتحت رہی، جی اس کے تحت یہ اپنی یہاں کی کوئی آرگنائزیشن کے ماتحت نہیں، یہ نہیں، اس کا جو ہے نا جی وہ ہیڈ آفس سے تعلق ہیڈ آفس ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈینک مال 1990s میں پھر جو برلن ڈینک مال ہے انہوں نے اس کو اپنا ایک ڈینک مال قرار دیا، مونومنٹ قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2017 اب اس کو نیشنل مونومنٹ کا درجہ دے دیا گیا، پہلے یعنی برلن مونومنٹ کا تھا، اب یہ نیشنل مونومنٹ جو ہے وہ پھر 2017 میں ہم نے جب لکھا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اے نیشنل مونومنٹ جرمنی کا۔ میری جوانی تھی جب یہ ڈینک مال شوٹس کا معاملہ چلا ہے یہاں پہ، لیکن اس وقت ایسی توجہ زیادہ نہیں تھی، تو وہ کہاں جا کے رکا، وہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ ایکچولی وہ یہ تھا کہ جو 90s کا جو ہمارا فیز تھا نا جی، اس میں ڈینک مال نے کافی یعنی سپورٹ کیا، اور مسجد کی جو بنیادی جو سٹرکچر تھا نا وہ کافی چونکہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور جنگ کے بعد بھی پھر بہت حالات تھے، پھر یہ کہ وہ مطلب ان کے پاس اپنا ان کو تھا جی کہ ہمارے فائنینس ابھی اتنے نہیں ہیں، اور پھر جو آرگنائزیشن تھی اس کے بھی فائنینس اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال پھر اس نے کوشش کر کے تو جو سٹرکچرلی باہر جتنا تھا نا اس کو کمپلیٹ کیا، جو مینار گر گیا تھا اس کو، پھر اوپر باہر ڈوم جو ہے یہ بڑا مطلب بالکل تباہ ہو گیا تھا، اس کو سارے کو کرنے میں تو وہ کمپلیٹ کر لیا۔ تو اس میں پھر جو ہے بعد میں چونکہ مونومنٹ میں ایک دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یعنی مونومنٹ کے ہر جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک ایک پرنسپل کو جانا فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس میں یعنی آپ کو اور بہت بڑی نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں گے وہ ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ مونومنٹ کا ان کا اپنا ایک خاص جو ہے وہ اپنے جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق اب
تو اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. یعنی ویسے اگر آپ عام میرا خیال ہے رینوویشن شروع کریں گے تو بہت کم پیسے پہ ہوگا اور جلدی ہو جائے گا. لیکن جب آپ مونومنٹ میں جائیں گے تو ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اس کا خرچہ بھی جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے تو مونومنٹ کے ساتھ کافی یعنی ٹائم ہمارا لگا اس کو کرنے میں. تو اس مسجد کی تمام ہسٹری یا نقشہ جات وغیرہ وہ جرمن آرچیو میں موجود ہیں یا نہیں؟ جی یہ یا کسی یونیورسٹی میں موجود ہیں؟ اوریجنلی تو یہ اصل میں ہمارے پاس ہی تھے، ہمارے آرکائیو اپنی جو تھی آرگنائزیشن کی، لیکن پھر 2017 میں ہمارا جو ہے وہ اب معاہدہ ہوا ہے جرمن جو آرکائیو کا جو بہت بڑا آپ نے دیکھا سیکشن ہے بہت، اس میں پھر انہوں نے مسجد کے لیے علیحدہ سے پورا سیکشن جو ہے وہ دے دیا، کیونکہ اس کے ایک تو ڈاکومنٹس بہت پرانے ہو گئے تھے، 100 سال کی ہسٹری، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو جیسے آپ نے کہا نقشہ جات ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں، تو ان کو ڈیجیٹلائز کرنا اور ان کو جو ہے نا وہ باقاعدہ پریزرو کرنا ایک بہت لمبا کام تھا. آلموسٹ میرا خیال ہے وہ 3-4 سال کا پروجیکٹ تھا. بہت زیادہ ڈاکومنٹس تھے، ہر چیز، پھر پرانے فوٹوز جس میں بے شمار ہسٹوریکل چیزیں. تو پھر وہ جو آرکائیو جو جرمن آرکائیو ہے انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے وہ ساری فائنینس بھی وہ کریں گے اس کو سارے کو کمپلیٹ وہ پریزرو کرنے کے لیے. تو وہ پھر ہم نے سارا جتنا آرکائیو ہے وہ ایک اس میں دے دیا ہے، اور ابھی اس پہ 2 پروفیسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایکچولی تو یہ اب تک کمپلیٹ ہو جاتا، لیکن اس کورونا کی وجہ سے تھوڑا وہ پروگریس جو ہے وہ سلو ہوگی، ورنہ یہ تھا کہ شاید موسٹ پرابلی 2024 تک وہ کمپلیٹ ہو جانا تھا. اور پھر ان کا یہی ہے کہ ہم اس کو آرکائیو میں اس کو پریزرو کر کے تو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، تاکہ جب بھی کوئی ریسرچ اسکالرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، یا ڈائریکٹلی پھر وہ آرکائیو کے پاس جا کر بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی جب 100 ایئرس کے ہوئے تھے پھر ہم نے، چونکہ یہاں جو میوزیم شارلٹنبرگ ہے انہوں نے ایک 6 منتھ کی اس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ یہاں کی تھی وہاں میوزیم میں. اس کا بڑی جو ہے وہاں پہ تھی، اور جو اس کا ایک چھوٹا حصہ تھا وہ یہاں انہوں نے باہر 6 ماہ کے لیے رکھا تھا، جس میں اسکول کالجز سب لوگ آ رہے تھے، لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے اس کو. تو اس میں بھی پھر وہ جو آرکائیو کا جو میٹیریل تھا وہ انہوں نے ان کو دیا، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کہ جی وہ آپ دیں. تو وہ بھی اب صرف اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ کو واپس وہاں ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے. تو آرکائیو جو ہے وہ کافی حد تک اب وہ میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ 1-1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے اس معاملے میں تو وہ آرکائیو سے رابطہ کرے گا یا ان کو 2 پروفیسر صاحبان سے؟ نہیں، وہ آرکائیو سے کریں گے. تو آرکائیو جو ہے نا وہ باقاعدہ پھر آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دے دیں گے، آپ جا کے تو وہ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آرکائیو برلن ہے یہ؟ جی یہ جرمن جو آرکائیو ہے، جرمن آرکائیو. جی انہوں نے تو کافی مطلب ایک تو یہ کہ ان کا سسٹم بہت اچھا تھا. جب میں گیا اور ہم دیکھا بھی، اور پھر انہوں نے جو یہ اس کے اس طرح کے پیپرز تھے ان کے لیے جو ٹمپریچر مینٹین کرنا، اب یہاں ٹمپریچر کا معاملہ بہت زیادہ اوپر نیچے، تو ان کے لیے خاص ٹمپریچر کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے. اور ایک چونکہ مسجد کافی بڑی آرکائیو ہے تو انہوں نے وہ سارا ایک پورشن جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دیا. اور یہ بھی ہے ہسٹوریکلی کہ صرف ایک ہی پورے یورپ میں مسجد ہے جس کو آرکائیو میں وہ جس کی آرکائیو وہاں انہوں نے رکھی ہے کہ یہ ہم یہاں پہ پریزرو کریں. تو اس مسجد کی اوپر کوئی انگلش میں اردو میں کوئی بک وغیرہ شائع ہوئی ہے 100 سال پورے ہونے پہ کہ بھائی؟ جی بہت ساری 100 سال کے اوپر بھی ہم نے اپنے جو ہے آرگنائزیشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ شائع ہوئے بکلیٹ میں آپ کو دوں گا بھی، میرے پاس ہے. اور ویسے اس کے اوپر یعنی بہت بے شمار جو رائٹرز ہیں، جن میں ڈاکٹر خیر الدین جونکر وہ یہاں پروفیسر ہیں، مشہور رائٹر ہیں. انہوں نے ایک انگلش میں کتاب جو ہے وہ لکھی ہے دی احمدیہ کویسٹ مشنائزنگ یورپ کے نام سے. اس میں پوری اس کی ہسٹری ہے ماسک کی. پھر انہوں نے جرمن میں اس طرح اس کے اوپر لکھی ہے ہسٹری. اور خود جو ہے ہمارے ایک سید ناصر احمد ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے ایک اس کی ہسٹری پوری جو ہے کمپائل کی ہوئی ہے شروع سے لے کے آخر تک اس میں. اور پھر اسی طرح ایک جو جرمن لینگویج میں وہ بھی اس کی ایک جو ہسٹری ہے شروع سے لے کے وہ 90 تک وہ بھی کمپلیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس مسجد کو بنانے میں یقیناً لوگوں نے پیسے دیے ہوں گے، کسی ایک خاندان نے یا ایک پارٹی نے تو نہیں بنائی ہوگی. وہ تمام نام آپ کے پاس محفوظ ہیں ان لوگوں کے کس نے کیا چندہ دیا یا نہیں؟ جی وہ یہ کہ جب یہ آپ پتہ 1924 میں جب یہ مسجد کا شروع ہوا تو اس کے لیے اپیل کی گئی. ہمارے اس وقت مولانا محمد علی جو کہ جماعت احمدیہ لاہور کے امیر تھے، پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپیل کی. تو اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ بھی جو بھی ان کو یہ نہیں ڈونیشن آتا تھا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ اخبارات میں شائع ہو جاتا تھا. پیغام صلح یا اس طرح انگلش جو اخبارات دا لائٹ کے نام سے تھے، ان کے میں ساروں کے نام آتے تھے باقاعدہ کہ اتنا چندہ. تو وہ سب کے نام ہیں.
پھر اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ یہ کہ جو ہسٹری میں ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا بہت بڑا حصہ رہا. خواتین نے اپنے جب یہ ہوا مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اور خواتین نے اپنا زیور بیچا, زیور اتار کے دے دیا کہ جی آپ اس کو بنانے کے لیے دیں, تو اس لیے ان لوگوں خواتین کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے مطلب اس طرح ان چیزوں میں حصہ لیا. تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا جی وہ ہمارے جو اخبارات میں جب بھی کوئی اپیل ہوتی تھی جو لوگ ڈونیشن دیتے تھے ان کا باقاعدہ نام کے ساتھ آگے جتنے ہیں وہ دیا جاتا تھا. اور پھر اس طرح آرگنائزیشن کے اپنا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ سب محفوظ ہیں. تو اس میں یہ نہیں, اور اس میں صرف یہ نہیں کہ جو آرگنائزیشن کے لوگ تھے بلکہ بہت سارے جو باقی جتنے مسلمان ممالک کے لوگ جو آتے تھے ان لوگوں نے بھی اس میں کافی جو بھی ان کی ہر ایک نے اپنے طور پہ جو ہے وہ کیا. رینوویشن میں بھی جو ہے وہ لوگ کرتے رہے. تو ان میں سے بہت سارے جنہوں نے نام نہیں شو کیا لیکن 12 جن کے نام ہیں تو وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہیں. یہ آپ نے بتایا 1924 میں بنی. جی, اس سے پہلے ووکنگ کی مسجد بن چکی تھی 1924 اور آج 2025 ہے. اس دوران بھی آپ نے یورپ میں کوئی مساجد وغیرہ بنائی یا یہی آپ کی آخری مسجد تھی؟ نہیں, اس کے مطلب اس میں بہت ساری اور مطلب جیسے کہ یورپ کے اندر جو ہے نا جی واکنگ میں, چونکہ واکنگ جو ہے وہ اپنی جماعت کی وہ اوریجنل اپنی نہیں تھی, یعنی وہ ایک ٹرسٹ تھا جو کہ یعنی وہ پراپرٹی نہیں تھی انجمن کی. اچھا. وہ جو ہے وہ ایک پروفیسر لائٹنر تھے جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, تو وہ گئے تھے واپس پنجاب. جب وہاں ان کا ایک اپنا آئیڈیا تھا کہ وہ کچھ ایسی مسجد بنائیں گے, پھر اوپر کچھ مندر اور کچھ چرچ, یعنی ایک طرح کا انٹرفیتھ کا ان کا تھا. لیکن وہ مسجد اب بنی تو اور مطلب کمپلیٹ نہیں تھی تو وہ فوت ہو گئے, تو وہ آئیڈیا ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے اس کو سارا کیا اور وہ تقریباً 70s تک وہ اس کو رن انجمن کرتی رہی. تو یہ اس کے بعد بنی. پھر اس کے بعد ہمارے بہت ساری یعنی مساجد جو ہیں وہ جیسے اب جو ہالینڈ میں ہماری جو آرگنائزیشن نے اس کو ان کی 6 مساجد ان کی ہیں, تو وہ بھی ان میں سے 1-2 پرانی ہیں لیکن باقی سب جو ہیں وہ اسی دور میں بنی. پھر انگلینڈ میں جو ہے وہ ویمبلے کے اندر جو ہے نا ویمبلے وہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح آرگنائزیشن نے جو ہے وہ اپنی بنائی مسجد جو ہے وہ وہاں پہ اس کو سینٹر بھی ہے, ساتھ ہی سینٹر ہے, ساتھ جو ہے وہ مسجد. اس مسجد کا نام کیا ہے ویمبلے والی؟ ویمبلے اس کو کہا جاتا ہے, ویمبلے ماسک کہا جاتا ہے. جی, وہ بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن اسی طرح بنائی. پھر اسی طرح امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ہے ساتھ ساتھ مساجد جو ہیں وہ بناتے ہیں. یورپ میں صرف جرمنی کی یہ مسجد اور جرمنی میں, ہالینڈ میں اور اس میں انگلینڈ میں. انگلینڈ میں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بار ایک معلومات جو ہے وہ مہیا کی, اور آگے کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک بار رستہ پیدا ہو گیا. تقریباً جو ہے نا جی وہ 350 کے قریب لوگ جمعے پہ آ جاتے ہیں, تو اندر چونکہ ویسی جگہ نہیں ہے تو پھر زیادہ لوگ جو ہے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو عامر صاحب, اب اس کی آبادی کا کیا وہ ہے؟ آپ کی کمیونٹی تو شاید اتنی زیادہ جو میں نے باتوں سے اندازہ لگایا نہیں ہے. یہاں پر ہالینڈ میں زیادہ ہیں لوگ, تو آیا یہ عیدین پہ یا جمعے پہ یا روز کی 5 نمازوں میں یہ کھلتی ہے, لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے؟ جی, سارے صبح سے لے کے جو ہے نا جی یعنی فجر سے لے کے عشاء تک نماز جو ہے وہ لوگ آتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. فرائیڈے کو آلموسٹ مور دین 350 لوگ جو ہیں وہ ہمیں 2 دفعہ جمعہ پڑھانا پڑتا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں, اور یہ کہ اس میں بلا تخصیص کوئی بھی یعنی کسی بھی نقطۂ نظر سے لوگ آتے ہیں, آ کے جمعہ بھی ادا کرتے ہیں. عیدین پہ بھی اسی طرح پوزیشن ہوتی ہے, تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے. تو جو آپ کہتے ہیں 2 دفعہ جمعہ ہونا پڑتا ہے, تو اس میں وہ اپنا امام خود چنتے ہیں دوسری پارٹی یا نہیں میں دیتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں بالکل میں خود ہی. ٹھیک. تو اس میں تمام طبقات کے مسلمان, ہر کمیونٹی کے جتنے بھی, ہر ارسپیکٹیو آف دس کہ جی وہ کون سے گروپس ہیں, سب لوگ جو بھی ہیں ان کے لیے مسجد اوپن ہے, وہ جب آتے ہیں آ کے نماز پڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.